السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے۔ یہ پہلی برانچ ہے ہر زمانے کی۔ 3 زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ان تینوں زمانوں کی پہلی برانچ جو ہے وہ انڈیفینٹ ٹینس ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پاسٹ کی پڑھ لی ہے، پریزنٹ کی بھی پڑھ لی ہے، اور آج ہم فیوچر کی یہ پہلی برانچ پڑھیں گے۔ اس کی سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کسی کام کا ہونا یا پایا جانا کہلاتا ہے، یعنی کہ جو وقت ابھی آنا ہے، ابھی آئے گا مستقبل میں، اس وقت میں جو کام ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے اس کو فیوچر انڈیفینٹ یعنی فعل مستقبل مطلق یا سادہ، اس کو فیوچر سمپل ٹینس بھی بولتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ آگے اس کی پہچان دیکھتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اردو کا فقرہ ہوگا اور اس کی آخر میں گا، گے، گی وغیرہ کے الفاظ آئیں گے۔ ایسا فقرہ اردو کا جس کے اینڈ پہ گا، گے، گی آتا ہے وہ فیوچر انڈیفینٹ کا فقرہ ہوتا ہے۔ ویسے تو جو دوسری اس کی برانچز ہیں کنٹینیوس اور پرفیکٹ، ان میں بھی اینڈ پہ تو گا، گے، گی ہی آتا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ جو الفاظ آتے ہیں وہ کنٹینیوس میں ہوتے ہیں۔ رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی، اور پرفیکٹ والوں میں چکا ہوگا، چکے ہوں گے، چکی ہوگی وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ اس میں سمپل جو ہے نا صرف گا، گے، گی ہوگا، اس سے پہلے یہ والے ورڈ نہیں ہوں گے، رہا ہوگا یا چکا ہوگا۔ جب وہ آ جائیں تو وہ کنٹینیوس اور پرفیکٹ کے جملے بن جاتے ہیں۔ آگے ہم اس کی انگلش بنانے کا جو اصول ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی انگلش بنانے کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد فرسٹ فارم آف، بلکہ ہیلپنگ ورب بھی آئے گا اس کے رول میں۔ اور اس کی جو باقی اس زمانے کی جو برانچز ہیں، پہلے ہم نے پڑھی ہیں پاسٹ اور پریزنٹ کی، تو ان میں جو پازیٹیو کے فقرے ہوتے ہیں ان میں ہیلپنگ ورب نہیں آتا، آگے آتا ہے۔ تو اس کے رول میں پازیٹیو کے فقروں میں ہی ہیلپنگ ورب آ جاتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ اس کا پازیٹیو کا فقرہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو ہم ایگزامپل میں چلا رہے ہیں فقرہ وہی لکھیں گے، وہ خط لکھے گا۔ اس میں سبجیکٹ ہے ہی، اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب آئے گا ول، اور فرسٹ فارم آف ورب رائٹ اے لیٹر۔ اس میں اور باقی ٹینسز میں فرق یہ ہے کہ ادھر ہیلپنگ ورب آ جاتا ہے پازیٹیو کے فقروں میں، اور ادھر فرسٹ فارم آتی ہے، ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف پریزنٹ انڈیفینٹ کے جملوں میں ایس یا ای ایس والا کنسیپٹ آتا ہے، باقی کسی بھی ٹینس میں نہیں ہے۔ اور پاسٹ انڈیفینٹ کا اپنے اس طرح سے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ صرف اس میں سیکنڈ فارم آتی ہے اور کسی ٹینس میں سیکنڈ فارم نہیں آتی۔ اس طرح سے چیزوں کو ایک ایک ہنٹ سے یاد رکھنا چاہیے نا۔ کسی ٹینس کا کوئی ہنٹ آپ ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بات جو ہے اس ذہن میں بٹھا لیں، اور کسی زمانے کی کوئی جو اس طرح آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ ہیلپنگ ورب جو ہے اس کا استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں کس کے ساتھ آتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کا استعمال اس کا بہت ایزی ہے۔ آئی وہی کے ساتھ شیل، اگر یہ 2 سبجیکٹس ہوں آئی اور وہی، تو ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ شیل آئے گا یہاں پہ۔ باقی تمام کے ساتھ ول،
جس طرح ادھر ہی آیا تو ساتھ ول آ گیا ہے. یہ بہت آسان ہے. آئی وی صرف 2 سبجیکٹس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں. ان کے ساتھ شیل آئے گا اور باقی تمام کے ساتھ ول آئے گا. لیکن ایک صورت میں ان کی جگہ بدل جائے گی. ہی کے ساتھ شیل آئے گا، یعنی کہ آئی وی کے ساتھ شیل آتا ہے تو ادھر ول آئے گا، اور باقی تمام کے ساتھ اگر ول آتا ہے تو شیل آئے گا. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر وہ شرط ہو تب یہ ان کی پوزیشن آپس میں چینج ہوتی ہے. ادروائز آئی وی کے ساتھ شیل اور باقی تمام کے ساتھ ول. اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس سچویشن میں یہ یوز ہوتا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اگر فقرے میں ایک فقرہ ہے اردو کا جس کی آپ لوگوں نے انگلش بنانی ہے، اس میں کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یا اس طرح سمجھیں لفظ ضرور آ جائے، فقرے میں لفظ جو ہے ضرور آ جائے تو ول اور شیل کی جگہ آپس میں بدل جائے گی. اگزامپل یہ ہے، وہ خط لکھے گا ہم نے پہلے پڑھی ہے، اس میں اگر ضرور لگا دیں وہ ضرور خط لکھے گا. ہی شیل، ویسے ول آتا ہے لیکن اگر ضرور آ جائے، فقرے میں زور آ گیا نا، بات پہ زور آ گیا ہے. ہی شیل رائٹ لیٹر. اور کیا ہے کہ اگر فقرے میں کسی بات پر زور دیا جائے یا لفظ ضرور آ جائے تو ان کی جگہ آپس میں چینج ہو جاتی ہے، ول اور شیل کی جگہ. یہ تو ہے رول. لیکن جدید انگلش میں، ماڈرن انگلش میں جو چل رہی ہے نا، اس میں یہ اب دیکھتے ہی نہیں ہیں. جو بھی سبجیکٹ آ رہا ہے سب کے ساتھ ول لگا دیتے ہیں. لیکن رول یہی ہے، اور ویسے ماڈرن انگلش میں سب کے ساتھ ول لگا دیتے ہیں. اب ہم نیگیٹو کا فقرہ دیکھتے ہیں. وہ خط نہیں لکھے گا. اس کا رول ہوگا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے؟ ہی. ہیلپنگ ورب ہوگا ول. آگے نیگیٹو کے لیے ناٹ آ گیا. آگے فرسٹ فارم آف ورب اور آبجیکٹ. آگے انٹراگیٹو دیکھتے ہیں. کیا وہ خط لکھے گا؟ سوال ہو رہا ہے. اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آ جاتا ہے پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. ہیلپنگ ورب کیا ہوگا؟ ول. سبجیکٹ ہی. فرسٹ فارم رائٹ ول ہی رائٹ لیٹر. آگے انٹراگیٹو پلس نیگیٹو دیکھ لیتے ہیں. کیا وہ خط نہیں لکھے گا؟ پہلے ہیلپنگ ورب ہوگا پلس سبجیکٹ پلس ناٹ. ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آیا سوالیہ بن جائے گا فقرہ. اگر سبجیکٹ کے بعد ناٹ آیا تو یہ نیگیٹو بھی بن جائے گا. پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. ول ہی ناٹ رائٹ لیٹر. اس کی جو شارٹ فارم ہوتی ہے ول ناٹ کی وہ ہوتی ہے وانٹ. وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. وانٹ ہی رائٹ لیٹر. وانٹ ہی رائٹ لیٹر کا مطلب بھی یہی ہے کہ کیا وہ خط نہیں لکھے گا. یہ وانٹ جو ہے ول ناٹ کی شارٹ فارم کنٹریکشن ہے. اس کو یوز کریں گے تو ناٹ کو یوز کرنے کا جو کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ یوز کرنا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ آ جائے گا، پھر ول بھی آ جاتا ہے یہ، اور ناٹ بھی. مطلب اس کا یہ ہے ول ناٹ ہی رائٹ لیٹر. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلے جو برانچز ہیں وہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن ضرور دبائیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.